بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم، آداب. پیارے بچوں، ہم 8ویں جماعت کی انگلش ٹیکسٹ بک میں سے ایک شارٹ سٹوری پڑھ رہے ہیں، رستم اینڈ سوراب. اس کہانی میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح رستم انجانے میں اپنی بیٹی کو قتل کرتا ہے. تو یہ ایک دردناک کہانی ہے. تو پیارے بچوں، آج ہم اس کہانی کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں، پیج نمبر 101. تو کل ہم نے پڑھا کہ جب رستم سورب سے لڑنے کے لیے بارڈر کی طرف نکلا تو راستے میں اسے ایک آدمی ملا جس نے اسے کہا کہ رستم جو ہے وہ ایک بہت بہادر ہے، اس کے جو پاؤں ہے وہ بارہ سنگا کی طرح ہے اور اس کا جو دل ہے وہ شیر کی طرح ہے. When Rustam heard these words of praise, he wished with a longing heart that the Tartar youth had been his own son. جب رستم نے اس آدمی سے ایسے الفاظ سنے سورب کے بارے میں کہ وہ کتنا بہادر ہے، تو اس نے دل سے چاہا that the Tartar youth had been his own son. اس نے دل سے چاہا کہ کاش یہ تارداری جوان اس کا بیٹا ہوتا. Rustam went and stood in front of the enemy soldiers and called out to Sohrab. رستم گیا اور وہ دشمن کے فوجوں کے سامنے بیٹھا اور اس نے سورب کو بلایا. Sohrab came out to meet him. سورب اس کے پاس ملنے آیا. As Rustam saw him, he felt a deep pity for the brave youth. جب رستم نے سورب کو دیکھا تو اسے اس پہ بہت ترس آیا. اس نے سورب پہ بہت ترس کھایا. اوہ سورب، he said. اس نے سورب سے کہا why do you wish to hurry to your death. آپ کیوں چاہتے ہو کہ آپ جلدی اپنے موت سے ملاقات کرو؟ آپ کیوں اتنی جلدی اپنے موت سے ملنا چاہتا ہے؟ ٹیک مائی ایڈوائس، آپ میری نصیحت مانو. لیو دا ٹاٹر آرمی، آپ تاتاری فوج کو چھوڑو. کم ٹو پرجا، آپ میرے ساتھ ایران آؤ. اینڈ بی ایز اے سن ٹو می، اور آپ میرے بیٹے بن کے رہو، آپ میرا بیٹا بن کے رہو. When Saurabh heard the mighty voice of Rustam, he thought it was perhaps his father's. جب سورب نے رستم کے وہ الفاظ سنے، اس کی آواز سنی، جو مائٹی وائس، جو طاقتور آواز تھی اس کی، جب سورب نے رستم کی آواز سنی، he thought، تو اس نے سوچا that it was perhaps his father's، کہ شاید یہ جو آواز ہے یہ شاید اس کی باپ کی ہے. یعنی سورب نے سمجھا کہ شاید یہ رستم ہے. He approached Rustam and asked eagerly. وہ رستم کے پاس آیا اور اسے بے تابی سے پوچھا Are you not رستم، کیا آپ رستم تو نہیں ہو؟ Speak, are you not that، بولو کیا آپ وہی نہیں ہیں؟ یعنی سورب نے رستم کی آواز سے پہچانا کہ شاید یہ رستم ہے، یہ اس کا باپ ہے. تو اس نے بے تابی سے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ رستم تو نہیں ہو. رستم thought that the young man was trying to be clever.
رستم کو چونکہ معلوم نہیں تھا یہ اس کا بیٹا ہے، رستم نے سمجھا کہ شاید یہ تاری لڑکا چالاک بننے کی کوشش کرتا ہے. If he told the truth, Saurabh might want to make peace with him. رستم نے سوچا کہ اگر وہ اسے سچائی بتائے گا کہ وہ رستم ہے، سورب might want to make peace with him. تو سورب اس کے ساتھ صلاح کرنے کی کوشش کرے گا اینڈ withdraw from the fight، اور وہ لڑائی سے دستبردار ہو جائے گا، وہ لڑائی سے باز آئے گا. So he said, is it only with Rustam that you will fight؟ تو رستم نے اسے یہ کہنے کے بجائے کہ وہ رستم ہے، یہی جواب دیا کہ کیا آپ صرف رستم سے ہی لڑنا چاہتے ہو؟ Is it only with Rustam that you will fight؟ کیا آپ صرف رستم سے لڑنا چاہتے ہو؟ ریش بائی، اے جلد باز لڑکا. مین لک آن رستم's فیس، لوگ رستم کے چہرے کو دیکھتے ہیں. اینڈ رن اوے ان ٹیرر، اور وہ خوف کی وجہ سے بھاگتے ہیں. جب لوگ رستم کا چہرہ دیکھتے ہیں تو ڈر کے مارے وہ بھاگتے ہیں. ڈو ناٹ وش ٹو نو ہو آئی ایم، آپ جاننے کی کوشش مت کرو کہ میں کون ہوں. گیٹ ریڈی ٹو میٹ یور فیٹ، آپ اپنے تقدیر کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہو، آپ اپنی قسمت کو ملنے تیار ہو. بٹ سہرب واز ناٹ فائٹنگ، لیکن سہرب رستم کے ان باتوں سے نہیں ڈرا. ہی ڈریو ہز سورڈ، اس نے اپنی تلوار نکالی. اینڈ رشڈ ایٹ رستم، اور رستم کی طرف دوڑ پڑا. دیئر سورڈز کلیشڈ اینڈ گریٹ فائٹ فالوڈ، ان کی تلواریں ٹکرائی اور ایک زبردست لڑائی ہوئی. The two armies stood on two sides and watched the fight. دو فوجیں دو طرف بیٹھے تھے اور وہ رستم اور سورب کی لڑائی دیکھ رہے تھے. All day long the two warriors fought. All day long، دن بھر دونوں جنگجو لڑ رہے تھے. اینڈ all through the night، اور تمام رات بھی، یعنی ایک دن اور ایک رات وہ دونوں لڑتے رہے. For 3 days they fought، اور اس طرح 3 دن تک وہ لگاتار لڑتے رہے. Till at last Rustam began to wonder whether he was going to lose. تب تک لڑائی شروع ہوئی جب رستم سمجھنے لگا کہ شاید وہ ہار جائے گا. واٹ اے ٹیریبل ڈسگریس اٹ وڈ بی، تو رستم نے سوچا اگر میں آج ہار گیا تو اس کے لیے یہ شرمندگی کی بات ہوگی. ہز اسپرٹ واز روزڈ، اس کا روح جو بیدار ہوا. رائزنگ ہز سورڈ اوور ہز ہیڈ اینڈ شاؤٹ ہز وار کرائی رستم ہی رشڈ ایٹ سہرب. تو اس نے اپنی تلوار اوپر اٹھائی اور وہ وار کرائی اس نے کی رستم، اور وہ دوڑ پڑا سہرب کی طرف. وین سہرب ہرڈ دیٹ کرائی ہی واز اننروڈ، جب سہرب نے رستم کی آواز یعنی رستم کا نام سنا رستم، تو وہ ہی واز اننروڈ فار اے مومنٹ، وہ کچھ لمحہ تک خاموش رہ گیا. یعنی وہ اس نے نہ تلوار اٹھائی، وہ ایک ہی جگہ ہکا بکا رہ گیا. اینڈ ڈراپڈ ہز شیلڈ، اور اس نے وہ جو شیلڈ اس کا تھا وہ اس نے گرا دیا.
جو ڈال تھی وہ اس نے نیچے ڈالی. رستم sword pierced his side and he sank to the ground. رستم کی تلوار اس کی ایک طرف گھسی اور وہ زمین پہ گر پڑا. سورب looked up and cried رستم. تو سورب جو رستم کی طرف دیکھا and cried اور چلانے لگا رستم. تو پیارے بچوں آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. تو اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. تو آپ جو آج ہم نے پڑھا اس کے متعلق جو سوالات ہیں ان کے جواب میں نے یہاں لکھے ہیں. کوشچن نمبر 5 ہے Why was Rustam at first not ready to fight سہراب؟ رستم پہلے کیوں تیار نہیں تھا کہ وہ سہراب کے ساتھ لڑے؟ Rustam did not want to fight Saurabh because he had grown old and had to serve his aged father in the faraway village. رستم سورب کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کا جو بوڑھا باپ تھا اس نے چاہا کہ وہ اس بوڑھے باپ کی خدمت کرے جو ایک دور گاؤں میں تھا. دوسرا کوشچن ہے Why did Rustam not tell Saurabh who he was؟ تو رستم نے سورب کو کیوں نہیں کہا کہ وہ کون ہے؟ تو اس کا آنسر ہے Rustam did not tell Saurabh who he was because Rustam thought that if he did so, Saurabh might withdraw from the fight and make peace with him. اور رستم نے سوچا کہ اگر وہ اسے یہ بتا دے گا کہ میں رستم ہوں سورب might withdraw تو وہ شاید جنگ سے باز آ جائے گا and make peace with him اور اس کے ساتھ صلح کر دے گا. اس لیے رستم نے اسے نہیں بتایا کہ میں رستم ہوں. تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. شکریہ.